بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپریل فول کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بات رکھنی ہے کہ 1 اپریل کو جو کچھ کیا جاتا ہے، جو رسم کی جاتی ہے، لوگوں کو دھوکہ دے کے، ان کے ساتھ فراڈ کر کے، ان کو الو بنا کے خوش ہوا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، اسلام میں مزاح پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں مزاح ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ بیچاری رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے خوش کرنے کے لیے بتایا کہ جائیں گی، جوان ہو کے جائیں گی۔ تو یہ مزاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹنی مانگی کہ مجھے اونٹ چاہیے، تو آپ نے فرمایا اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اونٹنی کے بچے کا میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کیا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ تو اس طرح کا مزاح تو حدیث سے ثابت ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے، جب چاہیں کریں۔ لیکن مذاق کو ایک باقاعدہ ایک تحریک بنا کے لوگوں میں پروموٹ کرنا، یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، کیونکہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو 1 اپریل کو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ایک باقاعدہ تحریک کی شکل میں، ایک اجتماعی شکل میں، اور اس میں بہت نقصانات ہوتے ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ غیر مسلموں کی ایک ایسی رسم ہے جس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے، اور اس کے نقصانات فائدوں سے زیادہ ہیں، اس لیے بھی ٹھیک نہیں۔ دوسرا، آج کل تو بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ وائرس دنیا میں پھیلا ہوا ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، اتنی خطرناک وبا کہ اللہ کی پناہ، جو مر جائے تو اس بیچارے کے غسل کفن کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ اس کے چہرہ نہیں دیکھ سکتے، اپنے جو لواحقین ہیں وہ جنازے میں شرکت نہیں کر سکتے۔ اتنی خطرناک قسم کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم یہ تماشے کر کے اور لوگوں کے ساتھ اس طرح مذاق کر کے جو ہے نا اپنے چینلوں کو سبسکرائب کروائیں، اپنے ویور زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، یا لوگوں کو دھوکہ دے کے ان کو تکلیف پہنچائیں۔ کمزور دل لوگ ڈر جاتے ہیں، بعض دفعہ ایسی حرکتیں ہوتی ہیں۔ ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی، کسی نے شیئر کی، وہ ایک صاحب نے جو ہے نا ٹیکسی روک کر ایک مردہ جو ہے نا ان کی ٹیکسی میں پیچھے ڈال دیا، اور اس کو پہلے بتایا نہیں، وہ بیچارہ ڈر کے بھاگ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ بتائیں، کمزور دل آدمی تو مرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میں ایک صاحب سے ملا، ایک پٹھان تھا، بہت مضبوط جسم کا مالک، تو میں اس سے ملا، جوان لڑکا تھا وہ، تو اس کے ہاتھ نا ایسے ایسے کانپ رہے تھے۔ ہوٹل میں جاب کرتا تھا، وہ چائے وغیرہ بیچتا تھا۔ میں نے پوچھا یار تم اتنے صحت مند آدمی ہو، تمہارے ہاتھوں میں راشا کیوں ہے؟ تو اس نے مجھے اپنا واقعہ سنایا، 5-10 سال پرانا۔ اس نے کہا میں ایک فلیٹ میں تھا، تو میرے ایک دوست نے میرے ساتھ شرارت کی، رات کو نا چہرے پہ وہ ڈراؤنا ماسک لگا کر میرے سامنے آ گیا اور مجھے سوتے ہوئے میں اٹھا کے ڈرایا۔ کہ اس کا خوف، حالانکہ کتنا مضبوط آدمی، اتنا صحت مند، کہہ رہے میرے دل میں ایسا خوف بیٹھا کہ میں اس وقت نا ایسے خوف سے کانپنا شروع کر دیا۔ تو اس نے بتایا کہ میں جب کانپنا شروع کیا تو اس کے بعد سے اب تک میرا یہ ہاتھ کانپ رہا ہے، رکا نہیں ہے۔ 5 سال یا 10 سال، اتنا عرصہ ہو گیا، علاج کرا کر آ کے تھک گیا ہوں، مگر یہ میرے ہاتھوں کا راشا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ تو بعض لوگوں کو ایسے ڈرایا جاتا ہے، ان کے لاشعور میں خوف بیٹھ جاتا ہے، جو وہ پھر نکلتا نہیں ہے۔ تو پرینک بنانے والوں سے گزارش ہے کہ اللہ کا واسطہ اس وقت تو آپ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اور اس طرح کے پرینک بنانا یا اپریل فول کے نام پہ اس طرح لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا کہ وہ ایسے خوف زدہ ہو جائیں۔ کتنے لوگوں کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں، بعض اسٹریس میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، بعض کسی نفسیاتی بیماری میں چلے جاتے ہیں۔ پرینک میں تو آپ کے سامنے صرف وہ ویڈیو آ رہی ہے جس میں بندہ نارمل ہے، آگے کتنے لوگوں کے ساتھ کیا غلط ہو چکا ہے اور کتنے لوگ ڈپریشن میں جا چکے ہیں، کتنے مر چکے ہیں، وہ تو ویڈیوز آ ہی نہیں رہی ہوتی۔ تو اس لیے ان حالات میں تو کم از کم ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اس وقت پوری قوم کو توبہ استغفار کی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ ہر وقت ٹینشن مسلط کریں، تھوڑا بہت اگر کوئی مزاح کسی سے کرتا ہے دل خوش کرنے کے لیے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اپریل فول پہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک رسم بن چکی ہے، تو اس میں تو غلط لوگوں کی تائید ہوگی۔ جیسے ہم حلیم پکانے سے آپ کو منع نہیں کرتے، لیکن 10 محرم کو اگر آپ حلیم پکائیں گے تو یہ پھر جو ہے اس میں تو غلط رسم کی تائید ہوگی لوگوں کی، تو اس لیے 10 محرم کو حلیم پکانا ناجائز ہے۔ اب کوئی کہ حلیم پر پابندی لگا رہے ہیں، تو اسی طرح یاد رکھو 1 اپریل کو اگر آپ یہ اس قسم کا مذاق کریں گے تو ایک غلط رسم میں لوگوں کی تائید کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کا شمار قیامت میں انہی میں سے ہوگا۔ تو آپ اپریل فول کے والے دن اگر آپ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ مذاق کریں گے تو مذاق اگر وہ خطرناک مذاق ہے تو وہ تو ویسے ہی گناہ ہے، اور اگر ایسا نہیں صرف لوگوں کو خوش کرنا مقصد ہے تو اس غلط رسم میں لوگوں کی تائید ہوگی، اس وجہ سے آپ کو گناہ ہوگا۔
اور ویسے بھی میں نے بتایا کہ اس لیے اور بھی گناہ ہوگا کہ یہ وقت توبہ استغفار کا ہے. لاشیں اٹھا کے لوگ تھک گئے. ملکوں میں حالات دیکھیں, دنیا میں امریکہ اور اٹلی کا اور ایران کا حال دیکھیں. بعض جگہوں سے تو خبریں آ رہی ہیں کہ جو ہے نا وہ ٹریکٹر کے ذریعے لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں اور دفنانا نصیب نہیں ہو رہا. بہت سے ملک تو صحیح تعداد لاشوں کی, مرنے والوں کی بتا نہیں رہے ہیں تاکہ اور زیادہ خوف و ہراس نہ پھیلے. تو اللہ کا واسطہ اس وقت توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپریل فول کا بائیکاٹ کریں بھرپور طریقے سے. اس کے خلاف مہم چلائیں, لوگوں کو توبہ کی تلقین دیں, گناہوں سے بچیں. ٹک ٹاک میں جو بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے اس سے توبہ کریں, بدنظری سے توبہ کریں, سود سے توبہ کریں, اور ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کریں, نماز چھوڑنے سے توبہ کریں, داڑھی کاٹنے سے توبہ کریں, لباس شریعت کے مطابق پہنیں. جو خواتین بیہودہ لباس پہن رہی ہیں اس سے توبہ کریں, رشوت لینے سے توبہ کریں, کرپشن سے توبہ کریں. یہ ان تمام بڑے بڑے جو گناہ ہیں, ظلم کرنے سے توبہ کریں, بہنوں کی وراثت کھانے سے توبہ کریں, اہل خانہ کے ساتھ بد اخلاقی کے جرم سے توبہ کریں. یہ سارے جرائم ہمارے معاشرے میں, اس سے توبہ کرنے کا وقت ہے. اپریل فول منانے کا وقت نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھا اور اب تو اور بھی نہیں ہے. اللہ عمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپریل فول کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بات رکھنی ہے کہ 1 اپریل کو جو کچھ کیا جاتا ہے, جو رسم کی جاتی ہے, لوگوں کو دھوکہ دے کے, ان کے ساتھ فراڈ کر کے, ان کو الو بنا کے خوش ہوا جاتا ہے. تو دیکھیں, اسلام میں مزاح پر کوئی پابندی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں مزاح ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ تو آپ نے فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. وہ بیچاری رونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے خوش کرنے کے لیے بتایا کہ جائیں گی, جوان ہو کے جائیں گی. تو یہ مزاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹنی مانگی کہ مجھے اونٹ چاہیے, تو آپ نے فرمایا اس کو اونٹنی کا بچہ دے دو. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اونٹنی کے بچے کا میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کیا ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ تو اس طرح کا مزاح تو حدیث سے ثابت ہے, اس کے لیے کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے, جب چاہیں کریں. لیکن مذاق کو ایک باقاعدہ ایک تحریک بنا کے لوگوں میں پروموٹ کرنا, یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے, کیونکہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. تو 1 اپریل کو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ایک باقاعدہ تحریک کی شکل میں, ایک اجتماعی شکل میں, اور اس میں بہت نقصانات ہوتے ہیں. تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اس لیے بھی ٹھیک نہیں ہے کہ غیر مسلموں کی ایک ایسی رسم ہے جس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے اور اس کے نقصانات فائدوں سے زیادہ ہیں, اس لیے بھی ٹھیک نہیں. دوسرا, آج کل تو بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ وائرس دنیا میں پھیلا ہوا ہے, وبا پھیلی ہوئی ہے, اتنی خطرناک وبا کہ اللہ کی پناہ, جو مر جائے تو اس بیچارے کے غسل کفن کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. لوگ اس کے چہرہ نہیں دیکھ سکتے, اپنے جو لواحقین ہیں وہ جنازے میں شرکت نہیں کر سکتے. اتنی خطرناک قسم کی وبا پھیلی ہوئی ہے. اس میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے, نہ یہ کہ ہم یہ تماشے کر کے اور لوگوں کے ساتھ اس طرح مذاق کر کے جو ہے نا اپنے چینلوں کو سبسکرائب کروائیں, اپنے ویور زیادہ سے زیادہ بڑھائیں, یا لوگوں کو دھوکہ دے کے ان کو تکلیف پہنچائیں. کمزور دل لوگ ڈر جاتے ہیں بعض دفعہ, ایسی حرکتیں ہوتی ہیں. ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی, کسی نے شیئر کی, وہ ایک صاحب نے جو ہے نا ٹیکسی روک کر ایک مردہ جو ہے نا ان کی ٹیکسی میں پیچھے ڈال دیا, اور اس کو پہلے بتایا نہیں. وہ بیچارہ ڈر کے بھاگ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ بتائیں, کمزور دل آدمی تو مرنے کا خطرہ ہوتا ہے. میں ایک صاحب سے ملا, ایک پٹھان تھا, بہت مضبوط جسم کا مالک. تو میں اس سے ملا, جوان لڑکا تھا وہ, تو اس کے ہاتھ نہ ایسے ایسے کانپ رہے تھے. ہوٹل میں جاب کرتا تھا وہ, چائے وغیرہ بیچتا تھا. میں نے پوچھا یار تم اتنے صحت مند آدمی ہو, تمہارے ہاتھوں میں راشا کیوں ہے؟ تو اس نے مجھے اپنا واقعہ سنایا 5-10 سال پرانا. اس نے کہا میں ایک فلیٹ میں تھا, تو میرے ایک دوست نے میرے ساتھ شرارت کی. رات کو نا چہرے پہ وہ ڈراؤنا ماسک لگا کر میرے سامنے آ گیا اور مجھے سوتے ہوئے میں اٹھا کے ڈرایا. کا اس کا خوف, حالانکہ کتنا مضبوط آدمی, اتنا صحت مند, کہہ رہے میرے دل میں ایسا خوف بیٹھا کہ میں اس وقت نا ایسے خوف سے کانپنا شروع کر دیا. تو اس نے بتایا کہ میں جب کانپنا شروع کیا تو اس کے بعد سے اب تک میرا یہ ہاتھ کانپ رہا ہے, رکا نہیں ہے. 5 سال یا 10 سال, اتنا عرصہ ہو گیا, علاج کرا کر آ کے تھک گیا ہوں, مگر یہ میرے ہاتھوں کا راشا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. تو بعض لوگوں کو ایسے ڈرایا جاتا ہے, ان کے لاشعور میں خوف بیٹھ جاتا ہے جو وہ پھر نکلتا نہیں ہے. تو پرینک بنانے والوں سے گزارش ہے کہ اللہ کا واسطہ اس وقت تو آپ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں, اور اس طرح کے پرینک بنانا یا اپریل فول کے نام پہ اس طرح لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا کہ وہ ایسے خوف زدہ ہو جائیں. کتنے لوگوں کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, مر جاتے ہیں, بعض اسٹریس میں چلے جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, بعض کسی نفسیاتی بیماری میں چلے جاتے ہیں. پرینک میں تو آپ کے سامنے صرف وہ ویڈیو آ رہی ہے جس میں بندہ نارمل ہے, آگے کتنے لوگوں کے ساتھ کیا غلط ہو چکا ہے اور کتنے لوگ ڈپریشن میں جا چکے ہیں, کتنے مر چکے ہیں, وہ تو ویڈیوز آ ہی نہیں رہی ہوتی.
تو اس لیے ان حالات میں تو کم از کم ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے. اس وقت پوری قوم کو توبہ استغفار کی ضرورت ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ ہر وقت ٹینشن مسلط کریں, تھوڑا بہت اگر کوئی مزاح کسی سے کرتا ہے دل خوش کرنے کے لیے تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اپریل فول پہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ یہ تو ایک رسم بن چکی ہے. تو اس میں تو غلط لوگوں کی تائید ہوگی. جیسے ہم حلیم پکانے سے آپ کو منع نہیں کرتے, لیکن 10 محرم کو اگر آپ حلیم پکائیں گے تو یہ پھر جو ہے اس میں تو غلط رسم کی تائید ہوگی لوگوں کی. تو اس لیے 10 محرم کو حلیم پکانا ناجائز ہے. اب کوئی کہ حلیم پر پابندی لگا رہے ہیں, تو اسی طرح یاد رکھو 1 اپریل کو اگر آپ یہ اس قسم کا مذاق کریں گے تو ایک غلط رسم میں لوگوں کی تائید کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو اس کا شمار قیامت میں انہی میں سے ہوگا. تو آپ اپریل فول کے والے دن اگر آپ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ مذاق کریں گے تو مذاق اگر وہ خطرناک مذاق ہے تو وہ تو ویسے ہی گناہ ہے, اور اگر ایسا نہیں صرف لوگوں کو خوش کرنا مقصد ہے تو اس غلط رسم میں لوگوں کی تائید ہوگی, اس وجہ سے آپ کو گناہ ہوگا. اور ویسے بھی میں نے بتایا کہ اس لیے اور بھی گناہ ہوگا کہ یہ وقت توبہ استغفار کا ہے. لاشیں اٹھا کے لوگ تھک گئے. ملکوں میں حالات دیکھیں, دنیا میں امریکہ اور اٹلی کا اور ایران کا حال دیکھیں. بعض جگہوں سے تو خبریں آ رہی ہیں کہ جو ہے نا وہ ٹریکٹر کے ذریعے لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں اور دفنانا نصیب نہیں ہو رہا. بہت سے ملک تو صحیح تعداد لاشوں کی مرنے والوں کی بتا نہیں رہے ہیں تاکہ اور زیادہ خوف و ہراس نہ پھیلے. تو اللہ کا واسطہ اس وقت توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپریل فول کا بائیکاٹ کریں بھرپور طریقے سے, اس کے خلاف مہم چلائیں, لوگوں کو توبہ کی تلقین دیں, گناہوں سے بچیں. ٹک ٹاک میں جو بےہودگی پھیلائی جا رہی ہے اس سے توبہ کریں, بدنظری سے توبہ کریں, سود سے توبہ کریں, اور ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کریں, نماز چھوڑنے سے توبہ کریں, داڑھی کاٹنے سے توبہ کریں, لباس شریعت کے مطابق پہنیں. جو خواتین بیہودہ لباس پہن رہی ہیں اس سے توبہ کریں, رشوت لینے سے توبہ کریں, کرپشن سے توبہ کریں. یہ ان تمام بڑے بڑے جو گناہ ہیں, ظلم کرنے سے توبہ کریں, بہنوں کی وراثت کھانے سے توبہ کریں, اہل خانہ کے ساتھ بد اخلاقی کے جرم سے توبہ کریں. یہ سارے جرائم ہمارے معاشرے میں, اس سے توبہ کرنے کا وقت ہے. اپریل فول منانے کا وقت نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھا اور اب تو اور بھی نہیں ہے. اللہ